خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ سال میں ایک مرتبہ یہ سوال ہر مسیحی کے ذہن میں گونجتا ہے کہ آیا اسے قربانی کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں، اور کیا قربانی کا گوشت کھانا گناہ ہے؟ اس طرح کے سوالات کو لے کر بہت سے لوگ پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ سو آج ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو بھی پیش آیا تھا، اور خدا کے روح کے الہام سے پولس رسول نے اس کا حل بھی بتایا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ آئیے کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھے گئے خط کے پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ کرنتھیوں میں تقریباً ہر جگہ ایسا گوشت پایا جاتا تھا جس کا تعلق بتوں کی قربانی سے ہوتا تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ بدروہیں کھانے کے ذریعے جسم میں داخل ہو سکتی ہیں، سو وہ لوگ بدروہوں سے کھانے کو پاک کرنے کے لیے بتوں کے آگے قربانی گزرانتے تھے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے تھے۔ ایک حصہ بت کے آگے جلا دیا جاتا تھا، ایک حصہ قربانی گزراننے والے پجاری کو مل جاتا تھا، اور ایک حصہ قربانی کرنے والے اپنے گھر کو لے جاتے تھے تاکہ اسے کھا سکیں۔ اب پجاری کو کیونکہ بہت سارے حصے ملتے تھے، سو وہ اس گوشت کو بازار میں فروخت کر دیتا تھا۔ سو ہو سکتا ہے کہ جب آپ بازار سے گوشت خریدیں وہ قربانی کا ہو، یا آپ کسی کے گھر جائیں اور وہاں آپ کو جو گوشت کھانے کو پیش کیا جائے وہ گوشت بھی قربانی کے حصے کا ہو۔ اب بہت سے لوگ ایسے تھے جو غیر اقوام سے مسیحیت میں آئے تھے۔ وہ لوگ اس گوشت سے نفرت کرتے تھے کیونکہ انہی چیزوں اور طرز زندگی سے تو وہ بچ کے آئے تھے، یعنی بتوں کی عبادت اور قربانی وغیرہ سے۔ سو جب یہ گوشت ان کے سامنے آتا تھا اور ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو وہ اس بات سے ٹھوکر کھاتے تھے، کیونکہ وہ جس طرز زندگی کو چھوڑ چکے تھے اسے دوبارہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے برعکس جو مسیحی مضبوط ایمان کے حامل تھے وہ کہتے تھے کہ بت کیا چیز ہے، سو ہمیں اس کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مسیح نے ہمیں آزادی دی ہے۔ سو ایک تنازع کھڑا ہو گیا جس کو سلجھانے کے لیے پولس رسول نے تفصیل سے بیان کیا کہ اس صورتحال میں ایمانداروں کو کیا کرنا چاہیے۔ اب 3 باتیں ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ سب کچھ روا ہے اور مسیح میں سب چیزوں کی آزادی ہے اور ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، جو لوگ گوشت کھاتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ کلام منع نہیں کرتا، ہم اس بات سے واقف ہیں اور ہم اس بات کا مکمل علم رکھتے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ پولس نے اس بات کا جواب کچھ اس طرح لکھا جو پہلا کرنتھیوں 8 باب 2 سے 3 آیت میں ہے۔ لکھا ہے، اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا، لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے۔ یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام سے واقف ہیں کہ خدا کا کلام ایسا کرنے سے منع نہیں کرتا، تو جیسا جاننا چاہیے وہ ابھی تک نہیں جانتے، کیونکہ علم رکھنے سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے، اور وہ ہے محبت۔ صرف تعلیم کا جاننا کافی نہیں۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ آپ نے یہ تو سوچ لیا کہ کلام منع نہیں کرتا، اور یہ نہیں سوچا کہ کلام محبت کا بھی حکم دیتا ہے جو سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ دوسری وجہ آیت نمبر 4 میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ بت کوئی چیز نہیں۔ سو جب بت کوئی چیز ہی نہیں اور ان کا وجود ہی نہیں تو ہم گوشت کھانے سے کیوں باز رہیں؟ کیونکہ جب ایک چیز وجود ہی نہیں رکھتی تو وہ کھانے کو کیسے ناپاک کر سکتی ہے؟ اس کے جواب میں پولس بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ جن کا دل کمزور ہے، یعنی جو ابھی نئے ایماندار ہیں اور ابھی اپنے ایمان میں پختہ نہیں ہوئے، جب وہ دوسروں کو اس گوشت کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں تو ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے۔ لکھا ہے، ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں۔ وہ دوسرے مسیحیوں کو دیکھ کر اسے کھا تو لیتے ہیں لیکن یقین کے ساتھ نہیں، سو وہ رسموں کی دلدل میں دھنسے چلے جاتے ہیں۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ غرض تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص، یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیح ہوا، ہلاک ہو جائے گا،
और तुम इस तरह भाइयों के गुनहगार होकर और उनके कमजोर दिल को घायल करके मसीह के गुनहगार ठहरते हो। अब कमजोर शख्स गोश्त खाने से गुनाह कैसे करेगा? इसका जवाब रोमियो 14 बाब 23 आयत में लिखा है, मगर जो कोई किसी चीज में शुबा रखता है, अगर उसको खाए तो मुजरिम ठहरता है, इस वास्ते कि वो एतकाद से नहीं खाता, और जो कुछ एतकाद से नहीं वो गुनाह है। सो वो खा तो लेता है लेकिन एतकाद से नहीं, सो वो उस खाने से गुनहगार ठहरता है। यानी वो कमजोर भाई हलाक यानी मसीह से दूर हो जाएगा, और क्योंकि उसने ये काम आपको देखकर किया, सो आप मसीह के गुनहगार ठहरेंगे। तीसरी वजह जो लोग पेश करते हैं वो ये है कि जैसा कि आयत 8 में लिखा है, खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ नफा नहीं। इसका जवाब पौलुस आयत नंबर 9 में देता है। लिखा है, लेकिन होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आजादी कमजोरों के लिए ठोकर का बायस हो जाए। सो इस सारी बात का खुलासा ये है कि जब आप यूं करते हैं, यानी किसी ईमानदार भाई की परवाह किए बिना महज अपनी मर्जी पूरी करने के लिए काम करते हैं, कुछ भी ऐसा जो आपके अपने दिल की मर्जी है और उसके दिल को जख्मी करते हैं, तो आप गुनाह करते हैं। किसके खिलाफ? मसीह के खिलाफ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो ईमानदार मसीह के साथ एक है, और अगर आपने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ किया तो आपने मसीह के खिलाफ गुनाह किया। यीशु मसीह ने कहा, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुंदर में डुबो दिया जाए। मत्ती 25 बाब में यीशु ने कहा, जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। बस भाइयों, खबरदार रहें कि आप कहीं अपने भाई को जख्मी ना कर दें। यहाँ इस्तेमाल होने वाले लफ्ज टुपटो के मानी है जख्म। जख्मी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप मसीह के खिलाफ गुनाह करते हैं। ए अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। कैसे? एक दूसरे की खातिर अपनी आजादी को महदूद करने से। सब कुछ कह चुकने के बाद आखिर में पौलुस खुलासा बयान करता है, यानी असूल आखज करता है। ऐसे हालात में जहां थोड़े बहुत भी शक की गुंजाइश हो, असूल ये है जैसा कि 13वीं आयत में लिखा है, इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो क्या लिखा है, मैं कभी हरगिज गोश्त ना खाऊंगा ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब ना बनूं। इस आयत में कुछ करने या ना करने का फैसला लेने के लिए असूल क्या है? असूल है मोहब्बत, यानी ये सोचना कि मेरा ये काम मेरे कमजोर ईमान वाले भाई पर कैसे असरअंदाज होगा। ये नहीं कि मुझे कोई परवाह नहीं, वो अपने ईमान में कमजोर है, वो अपनी कमजोरी की वजह से इन बातों को नहीं समझता, ये उसका मसला है। ये रवैया दुरुस्त नहीं। मसीह ने उसके लिए अपनी जान दी है। अगर आप उसके खिलाफ गुनाह करेंगे तो आप मसीह के खिलाफ गुनाह करेंगे। क्या हम अपनी कलीसियाओं में खुदा से इतनी मोहब्बत नहीं रखते कि अपने कमजोर भाइयों को बदनाम करने की बजाय उनकी हौसला अफजाई करें और उन्हें तामीर करें? किसी मसीही को यह हक हासिल नहीं कि वो किसी ऐसे काम में मुलव्विस हो जिसे करने से कोई दूसरा मसीही ठोकर खाए, क्योंकि ये मसीह के खिलाफ गुनाह है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि लोग बिला वजह ठोकर खाते हैं। हमने पहला कुरिन्थियों 8 बाब के मुताबिक देख लिया कि ये जरूरी नहीं कि ठोकर लगने की वजह क्या है। इतनी वजह काफी है कि आपके किसी काम की वजह से कोई गुनाह में ना गिर जाए। आइए अब इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ज्यादातर मसीही इस बात से ठोकर क्यों खाते हैं। आखिर गोश्त ही तो है। तो आइए चंद बातें देखते हैं जो आम तौर पर मसीही लोगों के लिए ठोकर का बायस बनती हैं। सबसे बड़ी बात जो मसीही लोगों के लिए ठोकर का बायस बनती है वो ये है कि ये कुर्बानी उनकी तरफ से इसहाक की कुर्बानी की याद में नहीं बल्कि इस्माइल की कुर्बानी की याद में गुजरानी जाती है। मसीही इस बात पर ईमान रखते हैं कि इसहाक ही वादा का फर्जंद है और उसी को कुर्बानी के लिए ले जाया गया था। इसका जवाब मसीहियों को यह सुनने को मिलता है कि बाइबल बदल गई है और तुम एक तब्दील शुदा किताब को मानते हो। सो मतलब यह हुआ कि अगर इसहाक वादे का फर्जंद नहीं तो नजात भी इसराइल में से नहीं और मसीहियत की बुनियाद ही गलत है।
یعنی ان کی قربانی کی بنیادی تعلیم ہی بائبل کی تعلیم کے برعکس ہے، کیونکہ اگر وہ بائبل کو سچ مانے تو بائبل کے مطابق اسحاق کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا تھا، سو وہ بائبل کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ سو اب جب ایک طرف بائبل کی بات کو جھوٹ ٹھہرا کر رد کر دیا جاتا ہے اور دوسری طرف چند مسیحی اسی قربانی کا گوشت مزے لے لے کر کھاتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں، تو جب ایک مسیحی یہ دیکھتا ہے تو اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ تذبذب کا شکار رہتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان باتوں سے کسی بھی مسیحی کے دل کا دکھنا یا اس کا ٹھوکر کھانا ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور یقین کریں بعض مسیحی اس حد تک سادہ ہیں کہ ان کو آس پاس سے سن سن کر یہ باتیں سچ لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب چند لوگ گوشت اور بھائی چارے کے نام پر ان رسومات میں شامل ہوتے ہیں تو ہم ان مسیحیوں کے ایمان کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں یہ آپ شاید اندازہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی ان کی خاص مذہبی رسم ہے، اور پہلا کرنتھیوں 10:18 آیت میں لکھا ہے، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ یعنی جو لوگ بتوں کی قربانی میں شریک ہوتے تھے وہ ان کے ایمان میں شریک ہوتے تھے اور ان تمام رسومات کی توثیق کرتے تھے۔ اسی طرح جو لوگ آج قربانی میں شریک ہوتے ہیں وہ ان تمام عقائد میں شریک ہوتے ہیں جو ان لوگوں کے ہیں، ان کے اپنے مذہب کے حوالے سے ان کا جو بھی عقیدہ ہو، یہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن مسیح اور بائبل کی سچائی کو لے کر جو ان کا عقیدہ ہے وہ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے، اور خاص طور پر یسوع کی ذات کو لے کر جو ان کے عقائد ہیں وہ بائبل کے مطابق نہیں ہیں۔ وہ یسوع کو نہ تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، نہ نجات دہندہ، اور نہ ہی نبی سے زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ سو جب آپ قربانی میں شریک ہوں گے تو ان تمام عقائد کی بھی توثیق کریں گے جو وہ آپ کے بارے میں رکھتے ہیں۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے، کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زور آور ہیں؟ پولس یہاں مسیح کے بدن کی شراکت کی مثال استعمال کرتا ہے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ کیا مسیحی کسی غیر قوم کے لوگوں کو مسیح کے بدن میں شریک ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں جب تک کہ کوئی مسیح پر ایمان لا کر اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہ کر لے؟ سو اسی طرح مسیحی بھی غیر اقوام کی مذہبی رسومات میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ مذہبی رسومات میں شامل ہونا ان کے ایمان میں شامل ہونا ہے۔ اور یاد رکھیں پہلا پطرس 2:16 آیت میں لکھا ہے، اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ معاشرتی طور پر آپ ضرور مل جل کر رہیں تاکہ مسیح کا کردار ان پر ظاہر ہو، ان سے محبت رکھیں، لیکن خاص مذہبی رسومات کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ آپ بہت سے مسیحی لوگوں کے لیے ٹھوکر کا سبب بن کر اور مسیح کے خلاف گناہ کر کے کسی غیر ایماندار کو مسیح کے لیے نہیں جیت سکتے۔ اس سارے مسئلے کو آپ کے لیے مزید آسان بنا دیا گیا ہے۔ معروف اسلامی مذہبی اسکالرز اور ایک بہت بڑے فقہ کا کہنا ہے کہ قربانی خاص اسلامی رسم ہے اور غیر مسلم کو اس کا گوشت دینا حرام یا ناجائز ہے۔ یہ بیان آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ یہ واقعہ ہی ان کی خاص مذہبی رسم ہے اور وہ خود اس میں آپ کی شراکت نہیں چاہتے۔ آپ کو گوشت صرف وہ دے گا جو اس اصول سے ناواقف ہے یا اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ لوگ اس بارے میں زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ کسی اور کی مذہبی رسومات میں شامل نہ ہوں اور نہ خود کی مذہبی رسومات میں کسی کو شامل کریں، کیونکہ مذہبی رسومات میں شریک ہونا صرف رسم ہی میں نہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود ساری سوچ اور تعلیم میں شریک ہونا ہے۔ پہلے کرنتھیوں 10:31 آیت میں لکھا ہے، پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو، اپنے ہی مسیحی بھائیوں کے لیے ٹھوکر کا سبب بن کر، چاہے وجہ کوئی بھی ہو، اور کلام مقدس کی تعلیم کے برعکس قربانی میں شریک ہو کر آپ کیسے خدا کے نام کو جلال دیں گے، یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔